من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيت شحا مطاعا وهو متبعا دنيا مؤثرة وأعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك يعني نفسك ودع عنك العذاب. صدق الله العظيم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام قوموں کے لئے قیامت تک کے لئے نبی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سلسلے میں آج ایک ایسے موضوع پر مختصراً عرض کرنا چاہتا ہوں جس کی آج ضرورت بھی ہے اور آپ کے ارشادات اور تعلیمات کے پہلے بہت کم بیان کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں خاتم النبیین بنا کر مبعوث فرمایا. آپ کو نبوت کی سلسلے کی تکمیل ہوئی. آپ کو دوسرے انبیاء پر یہ امتیاز عطا فرمائے کہ جو پہلے انبیاء علیہ السلام آتے تھے وہ عموماً کسی خاص قوم کے لیے، کسی خاص جگہ کے لیے، کسی خاص زمانے کے لیے ہوتے تھے. ان کی تعلیمات اور دعوت ایک خاص زمانے تک محدود ہوتے تھے. مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کے علاقے میں بنی اسرائیل کی طرف مبعوث فرمائے گئے. اسی قوم اور اسی علاقے تک آپ کی نبوت اور رسالت محدود تھی. لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نہ کسی خاص قوم کے لیے، نہ کسی خاص جگہ کے لیے، نہ کسی خاص زمانے کے لیے، بلکہ پوری دنیا، پوری انسانیت اور قیامت تک تمام زمانوں کے لیے آپ کو نبی بنایا تھا. اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات صرف عرب تک مخصوص تھے، صرف کسی ایک زمانے کے ساتھ مخصوص تھے، بلکہ قیامت تک تمام زمانوں کے لیے آپ کو رسول بنایا تھا. کسی زمانے کے ساتھ آپ کی تعلیم مخصوص تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیمات عطا فرمائے ہیں وہ زندگی کے ہر شعبے پر حاوی ہے. ان تعلیمات کے دو پہلو ہیں. ایک مدو شریعت کا بیان ہے، فلاں چیز حلال ہے، فلاں چیز حرام ہے، یہ کام جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ مستحب ہے، یہ حالات پیش آنے والے ہیں اور حکومت کو کن کن مسائل سے دوچار ہونا ہے، یہ حالات پیش آنے والے ہیں، یہ واقع پیش آنے والے ہیں. اور ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ جب ایسے واقع پیش آئے، ایسے حالات پیش آئے، ایک مومن کو سیدھے راستے پہ چلنے والے کو کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، کیا طرز اختیار کرنا چاہیے. مطلب حضرات آج میں اس پہلے پر کچھ عرض کروں گا، امید ہے کہ آپ غور سماعت فرمائیں گے. دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی اتنی فکر تھی کہ اس فکر کے اندر ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہتے تھے. ایک حدیث میں ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم الفکرۃ متواصل الاحزان، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فکر مند اور سوچ میں ڈوبے ہوتے تھے. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ہر وقت آپ پر کوئی غم چھایا ہوا ہے. کیا وہ غم شان اور شوق بڑھانے کا تھا، یا وہ غم پیسے جمع کرنے کا تھا؟ نہیں، بلکہ وہ غم اس بات کا تھا غم کی طرح مجھے بھیجا گیا ہے، اس کو کس طرح میں جہنم کی آگ سے نکالوں اور کس طرح میں اس کو گمراہی سے نکال کر سیدھے راستے پر لے آؤں. اس شدید غم میں مبتلا ہونے کی وجہ سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بار بار ایک آیت نازل فرمائی. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس غم کرنے سے روکا گیا. چنانچہ ارشاد فرمایا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، یعنی آپ اپنی جان کیوں ہلاک کر رہے ہو؟ اس لیے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری مثال اس شخص کے جیسی ہے اس نے ایک آگ سلگائی اور اس آگ کو پروانے دے کر آگ میں گرنے لگے. وہ شخص ان کو آگے سے دور رکھنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ یہ جہنم کی آگ میں گرنا چاہے. اسی طرح میں بھی تمہیں جہنم کی آگ سے روکنے کی کوشش کر رہا ہوں. تمہاری کمرے پکڑ کر تمہیں جہنم کی آگ سے روک رہا ہوں، مگر تم جہنم کی آگ میں گرے جا رہے ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی اتنی فکر تھی، اور صرف اس امت کی فکر نہیں تھی جو آپ کے زمانے میں موجود تھی، بلکہ آنے والے زمانے کے لوگوں میں فکر تھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.